انسان کو زندگی میں سچے رشتوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ان رشتوں میں اگر خلوص اور محبت ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، لیکن لالچ اور غرض ان رشتوں کو بوجھ بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عابد ایک تعلیم یافتہ، برسر روزگار اور باشعور انسان ہے۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے بڑے بہن بھائی کے ساتھ مقیم تھا، لیکن وہ ان پر بوجھ ہرگز نہ تھا، کیونکہ اس کا اپنا کاروبار بڑے اچھے انداز میں چل رہا تھا، بلکہ اس سے اس کے بھائی اور بہن کو بڑا فائدہ حاصل تھا۔ وہ تو ان کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو رہا تھا، پھر وہ اسے کیسے جانے دیتا۔ اس کی بھابھی نے اس مرغی سے روزانہ سونے کا انڈا حاصل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے عابد کے لیے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ لڑکی قبول صورت تھی اور خاندان بھی مناسب تھا، اس لیے انکار کی بظاہر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن عابد اس رشتے کے پیچھے چھپی اصل غرض و غایت کو سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس رشتے کی بنیاد لالچ پر رکھی گئی ہو وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ جب شادی کے لیے گھر والوں کا اصرار بڑھا تو اس نے اپنے پاس کام کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، کیونکہ وہ اس کے حسن اخلاق اور بلند کردار سے واقف تھا۔ جانتا تھا کہ اس محنت کش خاتون کو اس کی دولت یا جائیداد سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ تو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اور تن ڈھانپنا چاہتی تھی۔ جب عابد نے اسے شادی کی تو سارا جہان دشمن ہو جانے والا معاملہ ہوا۔ شروع میں جب گھر والوں کی طرف سے ہی مخالفت کی گئی تو اس نے سوچا کہ معاملہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا، لیکن مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس روز کی بگ بگ جھک جھک سے تنگ آ کر اس نے اپنا کاروبار سمیٹا اور کراچی چلا گیا۔ کراچی آتے وقت اس کے ذہن میں بہت سے خدشات اور وسوسے تھے۔ اس نے تمام اندیشے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کراچی آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ منی پاکستان میں آ گیا ہے۔ یہاں پٹھان بھی ہے، پنجابی بھی ہے، مکرانی بلوچ بھی ہے، تو سرائکی بھی ہے، سندھی بھی ہے اور کشمیری بھی، بہاری بھی اور مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ الغرض ہر علاقہ، ہر زبان کا بولنے والا اور ہر مسلک کا فرد موجود ہے۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک مہربان ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ یہاں اس کا کاروبار بھی خوب پھلا پھولا۔ اسے تو ایسا لگا کہ کراچی وہ مہربان اور شفیق شہر ہے کہ اگر یہاں کوئی مٹی لے کر بھی بیٹھے تو شام سے پہلے اسے بیچ کر اٹھے۔ اس غریب پرور اور فراغ شہر میں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنوں کے لیے اپنے بازو کھولے ہوئے تھے۔ مزار قائد سے مزار عبداللہ شاہ غازی تک اس کے دن بھر میں کئی چکر لگتے، اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتا کہ یہاں کوئی کسی کی زندگی میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آتا تھا۔ مسائل بھی ہے اور بہت ہے، مسائل کے بھی شدید قلت ہے، لیکن جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار کا سبب انسان یاد رکھے تو اسے منزل بھی مل جاتی ہے اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں بھی طے کر لیتا ہے۔ کچھ عرصہ عابد کے لیے حالات بڑے سازگار رہے اور وہ خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ پھر حالات نے پلٹا کھانا شروع کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شہر بے مثال کو کس کی نظر کھا گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پہلے بھتہ کا مطالبہ شروع ہوا، پھر بزور وصول کیا جانے لگا۔ یا الہی، یہ بم دھماکے کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، اندھا دھند فائرنگ، یہ سب کیا ہے؟ یا رب رحم فرما۔ ہر دم یہی دعا اس کے لبوں پر ہوتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگا۔ حال اب اسی کراچی میں عابد کے لیے زندگی کی راہیں تنگ ہو رہی تھی۔ ایک شام وہ گھر پہنچنے والا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی، اسے گولی مار دی گئی ہے۔ اس کے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک روز اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ برسوں کی محنت اور لگن سے اس نے جو آشیانہ تعمیر کیا تھا وہ بکھر کر رہ گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ کراچی کو بھی جانتا ہے
اور یہاں کے لوگوں کو بھی۔ اسے معلوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جنہیں اندھیرے پسند ہیں۔ اسے یقین ہے کہ کراچی پر چھائے اندھیرے جلد ختم ہو جائیں گے اور ایک روز ضرور اجالا ہوگا انشاءاللہ۔